میں ہوں قاری اللہ یار، اپنے یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گو ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ، چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ واحلل عقدۃ من لسانی من لسانی یفقہوا قولی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ ہم سب قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے جمع ہیں، اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا پڑھنا قبول فرمائے، کہو آمین۔ آمین۔ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے پہلے کچھ کام کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے مسجد بنانی ہے، آپ نے گھر بنانا ہے، تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے جگہ۔ جگہ ہوگی تو پھر آپ مسجد بنا سکیں گے، جگہ ہوگی آپ گھر بنا سکیں گے۔ تو سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کو خریدا جاتا ہے، اس کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ جب جگہ حاصل کر لی جاتی ہے تو پھر تعمیر کے لیے اس کا میٹیریل جمع کیا جاتا ہے۔ اور عمارت بنانے کے لیے ہمیں 5 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے اینٹیں، ریت، بجری، سیمنٹ، سریا۔ جب آپ کے پاس یہ 5 چیزیں جمع ہو جائیں گی تو گویا آپ نے تعمیر کے لیے میٹیریل جمع کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے اس کی تعمیر کرنا۔ اس میں 3 کام آتے ہیں۔ ایک اس کے اندر آتا ہے ہم نے اس کے اندر دیواریں کھڑی کرنی ہے، ہم نے چھت ڈالنا ہوتا ہے، اور تیسرا کام جو ہم کرتے ہیں اس تمام سامان کا ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے فاؤنڈیشن، اسے کہا جاتا ہے۔ فاؤنڈیشن کرنی ہے، دیواریں پلر بنانے ہیں، چھت بنانا ہے۔ جب ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو ہماری مسجد بن جاتی ہے، لیکن ابھی تک وہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر گھر ہے تو وہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، ابھی ہم نے اس کا پلستر کرنا ہے، دیوار پلستر کرنے ہیں، کھڑکیاں دروازے، اور ہم نے بجلی پنکھے وغیرہ وغیرہ یہ تمام کام کرنے ہیں۔ اس کو فنشنگ کہا جاتا ہے۔ جب ہم فنشنگ کر لیتے ہیں تو اب خوبصورت مسجد تیار ہو جاتی ہے، اب اوپننگ ہوتی ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، اور گھر ہے تو وہاں ہم رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ جگہ کا انتخاب، یعنی قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے الفاظ کا جمع کرنا، اور وہ ہے حروف تہجی۔ عربی کے 29 حروف، الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروف ہیں۔ ہم نے ان کو پہلے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے کہ ان کی شکلیں کیا کیا ہوتی ہیں، اس کی مفرد شکل کیا ہے، مرکب شکل کیا ہے، اصلی شکل کیا ہے، مکمل شکل کیا ہے۔ جب ہم ان کو پہچان لیں گے، یاد کر لیں گے، تو پھر ہمارے لیے آگے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو جب ہم نے الفاظ کو پڑھ لیا، پہچان لیا، تو اس کے بعد ہم نے اب اس کا میٹیریل جمع کرنا ہے پڑھنے کے لیے، اور وہ بھی 5 چیزیں ہیں۔ جس طرح تعمیر کے لیے 5 چیزیں جمع کرنی ہوتی ہیں، اس طرح پڑھنے کے لیے 5 چیزیں ہمیں مہیا کرنی ہے۔ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جزم ہے، شد ہے۔ یعنی اگر زبر آئے گی تو پھر اس کی آواز کیسے نکلے گی، اور اگر زیر آئے گی اس کی آواز کیسی ہوگی، اور اگر پیش ہے اس کی شکل کیسی ہوگی، اسی طرح جزم ہے اور شد ہے۔ جب ہم ان 5 کو پہچان لیں گے، 5 چیزوں کو، تو گویا کہ ہم نے میٹیریل پڑھنے کا جمع کر لیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے فاؤنڈیشن کا۔ تو وہاں ہم نے پڑھا ہے 3 چیزیں فاؤنڈیشن کے لیے ہوتی ہیں، فاؤنڈیشن کرنا، دیواریں کھڑی کرنا، چھت بنانا۔ تو یہاں بھی قرآن مجید کو پڑھنے کے صرف 3 ہی طریقے ہیں، یا ہم حروف کو جلدی پڑھیں گے، یا ہم ان کو ملا کر پڑھیں گے، یا ہم ان کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ پورے قرآن مجید کے اندر صرف 3 ہی طریقے ہیں پڑھنے کے، یا ہم لفظوں کو جلدی پڑھیں گے، یا لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے، یا لفظ کو لمبا اور کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب دیکھیے الحمدللہ، ال ملا کر، ہم
ملا کر، دو جلدی پڑھا ہے، للہ لمبا کر کے. تو قرآن مجید کو پڑھنے کے صرف تین ہی طریقے ہیں، یا ہم لفظوں کو جلدی پڑھنا ہے، یا روح کو ملا کر پڑھنا ہے، یا ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے. جب ہم نے یہ تیسرا کام کر لیا، اب چوتھا کام لگا فنشنگ والا کہ ہم نے غنہ کہاں کرنا ہے، ہم نے اخفاء کہاں کرنا ہے، ہم نے اظہار کہاں کرنا ہے. یہ فنشنگ ہے. جب ہم یہ چار کام کر لیں گے تو اب ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ. تو ہم نے پہلی تختی کو 29 حروف کو ہم نے 7 قسموں کے اندر تقسیم کر دیا ہے ترتیب کے لحاظ سے. جس طرح جو الف ہے اس کے ساتھ جو الفاظ بن سکتے ہیں وہ ہیں، پھر با کے ساتھ جو بنتے ہیں، پھر دال کے ساتھ جو بنتے ہیں، تو ہم نے اس طرح کے الفاظ کو اپنے 7 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان حروف کو پڑھیں گے اور اس کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. قسم اول بسم اول مفردات. مفردات الگ الگ حروف کو کہتے ہیں. الگ الگ حروف کو کہتے ہیں. مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حروف کو کہتے ہیں. مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حروف کو کہتے ہیں. نیچے آ رہا ہے دوسرے خانے کے اندر مرکبات. مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں. حروف کو کہتے ہیں. ہاں، مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں. ہاں، تو پہلا ہے مفردات. نیچے 2 خانے ہیں. پہلے خانے کے کونے میں لکھا ہوا ہے مکمل صورت اور دوسرے خانے میں لکھا ہوا ہے اصلی صورت. کیا مانا؟ جو پہلے خانے میں الفاظ ہیں الف، اب سننا ہے، اب سنیں پہلے. الف، میم، لام، کاف، یہ 4 حروف ہیں. ان میں جو الف ہے یہ مکمل ہرا ہے، اور میم اور لام اور کاف ان میں کچھ ہرا ہے، کچھ لال رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے نا. جی آ رہا ہے. جو حروف جو ہرا ہے یہ اس کی مکمل صورت ہے. جو ہرا لفظ ہے یہ مکمل صورت ہے، اس کی اصلی صورت ہے. جو ہرا کلر آ رہا ہے تمام کے اندر، جو ہرا ہے یہ اصل ہے. اور یہ جو تمام پورے الفاظ لکھے ہوئے ہیں الف، میم، لام، کاف، یہ مکمل صورت ہے. اصل میں اور مکمل میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیے، آپ نے کسی آدمی کو دیکھا ہے، پہچان لیا ہے. اب آپ نے اس کے چہرے سے پہچانا ہے، بھائی یہ فلاں ہے، یہ زائد ہے، یہ خالد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. آپ نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، تو چہرے کے اندر چہرہ بھی شامل ہے، ہاتھ، پاؤں، یہ تمام اعضاء پورا مکمل ہے. یہ مکمل آدمی ہے، مکمل انسان ہے. اور اگر ہم نے صرف چہرہ دیکھا ہے تو ہم چہرے کو دیکھ کر پہچان لیں گے بھئی یہ کون ہے. اگر ہم اس کے ہاتھ نظر نہ آئے، پاؤں نظر نہ آئے، یا وہ سو رہا ہے اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، تو ہم دیکھ لیں گے یہ فلاں آدمی ہے، پہچان لیں گے نا چہرہ دیکھ کر. تو جو ہرا کلر ہے یہ اصلی صورت ہے. ہرا کلر والی آواز دو. ہرا کلر جو ہے یہ کیا ہے؟ اصلی صورت ہے. ہرا کلر سبز رنگ جو ہے یہ اصلی صورت ہے. اصلی صورت مکمل میں بھی آ رہی ہے اور یہ ہرا کلر اصلی صورت میں بھی آ رہا ہے. آ رہا ہے نا؟ جی آ رہا ہے. جو دوسرا رنگ ہے نا یہ پنک والا، یہ زائد ہے. زائد کیا مانا ہے؟ کہ یہ مکمل صورت کے اندر یہ مکمل میں آ رہا ہے، یہ مکمل لفظ ہے. لیکن اصل صورت کے اندر اگر یہ نہ بھی ہو پنک کلر والا تب بھی آپ پڑھیں گے یہ الف ہے، یہ میم ہے، یہ لام ہے، یہ کاف ہے. کیوں؟ اس کی ہم نے شکل پہچان لی ہے کہ میم اس شکل کی ہوتی ہے، لام اس شکل کی ہوتی ہے، کاف اس شکل کا ہوتا ہے. تو ہم نے اس چہرے کو پہچان لیا ہے. تو اگر مکمل صورت نہ بھی ہو ہم پہچان لیں گے کہ یہ کیا لفظ ہے. اور مکمل صورت چونکہ وہ مکمل لفظ ہوتا ہے تو ہم نے پہچان ہی لینا ہے. تو لہذا جو پہلی لائن ہے الف، میم، لام، کاف، یہ مکمل صورت ہے. اس میں پھر 2 کلر ہیں. جو ہرا کلر ہے وہ اصل صورت کا ہے، اور جو زائد لال ہے، پنک ہے، یہ زائد ہے. تو ہم اب نے پڑھنا ہے الف. ہاں اونچا الف. آپ نے اس کو جلدی پڑھنا ہے، لمبا نہیں، الف نہیں کرنا. الف، LEF، لف. لف کہو، لف کہو، لف. LEF، لف. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آپ کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر ٹکرا رہے ہیں تو آواز آ رہی لف. لف جلدی، لف. ہاں الف. آپ نے اس کو جلدی پڑھنا ہے. اس کے نیچے یہ کلر آ رہا ہے، یہ زرد رنگ ہے، ہلکا پیلا کلر نظر آ رہا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ جلدی پڑھنا ہے. اور یہ اگمیم ہے، میم، لام، کاف. یہ ہے مکمل صورت. نیچے ہے اصلی صورت، کہ جب اصلی صورت آتی ہے تو الف جس طرح مکمل ہے
اصل میں بھی الف ایسا ہی ہے، الف ہمیشہ ایسا ہی لکھا جاتا ہے، یہ اکیلا آتا ہے، الف مرکب نہیں ہوتا، الف ہمیشہ اکیلا الف ہی رہتا ہے، الف کسی کے ساتھ جا کر ملتا نہیں ہے بلکہ اور لفظ آ کر الف کے ساتھ مل جاتے ہیں، جیسے با الف، لام الف، لیکن الف با کبھی نہیں ملے گا، ہمیشہ الف خالی ہوتا ہے، یہ کسی کے ساتھ ملتا نہیں ہے، یہ مرکب نہیں بنتا، تو لہذا اصلی صورت ہو تب بھی الف ایسا ہوگا، اور اگر مکمل صورت ہو تب بھی الف ایسا ہی لکھا جائے گا، اور جو الف بعد میں آتا ہے وہ الف ایسا لکھا جاتا ہے، یہ والا نظر آ رہا ہے؟ جی جی نیچے میم، یہ اس کی اصلی صورت ہے، اوپر والی مکمل صورت ہے، اگر تنہا ہو مفرد ہو تو میم ایسا لکھا جاتا ہے، اور اگر میم ویسے ہو درمیان میں آئے تو یہ میم اصل یہ ہے، یہ اس کی اصلی صورت ہے، میم لام کاف، یہ ہیں مفردات۔ مرکبات ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں، مرکبات ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں۔ نیچے 3 خانے ہیں، اور 3 خانوں کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے مفردات میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں الف نظر نہیں آ رہا، جو شروع میں الف ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہے، تو میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ جو الف ہے وہ مرکب نہیں ہوتا، وہ مفرد ہوتا ہے، البتہ کوئی اور لفظ آ کر الف کے ساتھ مل جاتا ہے، الف خود جا کر کسی سے نہیں ملتا، اس لیے مرکبات میں الف نہیں آتا بلکہ باقی حروف الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، تو اس لیے الف کو یہاں نہیں لکھا۔ تو پہلا خانہ پہلا لفظ ہے میم الف، لام الف، لام الف، لام الف، لام الف 3 خانوں میں لکھا ہوا ہے، جو پہلا خانہ ہے لام الف، اس میں الف جو ہے بالکل سیدھا ہے، جو الف ہوتا ہے بالکل اس طرح ہے الف، ایسا لام الف قرآن مجید میں کم ہی استعمال ہوتا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، ایسا لام الف جس میں الف بالکل سیدھا ہو یہ استعمال نہیں ہوتا، لکھا نہیں جاتا، باقی جو 2 لام الف آگے آ رہے ہیں تیسرے خانے کے اندر اور چوتھے خانے کے اندر، یہ لام الف اور یہ لام الف یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید کے قاعدے کے اندر، تو یہ 3 لام الف ہیں، لیکن جو پہلا لام الف ہے یہ استعمال میں کم آتا ہے۔ اب دوسرا خانہ ہے لام الف، ہاں لام کو لمبا کرنا ہے، لام الف، کاف الف، ہاں کاف الف، کاف الف، اب تیسرا خانہ پہلا لفظ ہے میم الف، لام الف، لام الف، کاف الف۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے مفردات ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں، مفردات الگ الگ حروف کو کہتے ہیں، مرکبات ملے ہوئے حروف کو کہتے ہیں۔ اگر ہم ان کو پڑھیں گے مشق کریں گے تو ہمارے لیے پڑھنا نیچے آسان ہو جائے گا۔ اب نیچے خانہ ہے مرکبات کا، اب اس کو پڑھنا ہے۔ پہلا کیا لفظ ہے؟ الف، لمبا نہیں کرنا، الف، میم، لام، کاف، میم،
لام لام کاف قاف میم. میم. بھائی ان کی خوب مشق کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے لیے پڑھنا آسان ہوگا. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.